جی اور جو میری نظر میں سب سے اہم چیز ہے کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن میں وہ ہے انگلش کمپوزیشن اینڈ پریسی کا پیپر۔ انگلش کمپوزیشن اینڈ پریسی کیوں امپارٹنٹ ہے؟ کیونکہ موسٹلی آپ نے اگر کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن پاس کر کے کسی بھی آرگنائزیشن میں جانا ہے، پبلک آرگنائزیشن میں، تو وہاں پر جو بھی کام چل رہا ہے وہ سمرائزیشن پر چل رہا ہے۔ اگر ایک بندہ ہے جس کو پریسی نہ آ رہی ہو، سمرائز کسی بھی اسٹیٹمنٹ کو سمرائز نہیں کر پا رہا ہو، تو وہ کس طرح کا ایگزامینیشن ہے جو وہ کریک کر کے آیا ہے؟ تو پریسی بہت ہی امپارٹنٹ ہے۔ پریسی والا جو پیپر ہے میری نظر میں سی ایس ایس میں سب سے امپارٹنٹ چیز ہے پریسی۔ پریسی کے لیے آپ نے جو ایز آئی ہیو آبزروڈ اینڈ جس طرح میں نے پریپریشن کی پریسی کی، تو آپ نے پریسی میں دو چیزوں کو دیکھنا ہے۔ ایک ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ آپ نے کون سے آئیڈیاز لینے ہیں، دوسرا اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کون سے آئیڈیاز کو چھوڑ دینا ہے۔ جو چھوڑ دینا ہے وہ زیادہ امپارٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو دوز دیٹ وی ہیو ٹو ٹیک اینڈ انکلیوڈس ان اوور پریسی پیراگراف۔ سو پریسی جو ہے وہ جس طرح ایگزامپلس، ایک پیراگراف جو اوریجنل پیراگراف ہوتا ہے اس میں ایگزامنر کیا کرتا ہے، 2-3 ایگزامپلس دے دیتا ہے، اور پھر کینڈیڈیٹ کیا کرتا ہے، اسی ایگزامپلس کو بھی کوٹ کر دیتا ہے، لہذا ایگزامپلس کو آپ نے اوائڈ کر دینا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو میں نے انگلش کمپوزیشن اور پریسی کی پریپریشن کی، وہ پریپریشن اس طرح کی کہ سب سے پہلے تو بیسک گرامر کی جو بھی مسٹیکس ہیں وہ آپ کو ہونی ہی نہیں چاہیے۔ جس طرح ایک بندہ ہے دوسرا چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے، چھوٹی چیزوں کو امپورٹنس نہیں دیتا، پر سی ایس ایس میں یا پی سی ایس میں یا کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن میں یہ جو چھوٹی چیزیں ہیں نا، یہ بڑا ڈفرنس کریٹ کرتی ہیں۔ لیٹ سپوز ایک بندہ ہے، اس کو پنکچویشن مارکس کی یوزیج کا پتہ نہیں ہے، اور وہ ادھر جب پنکچویشن مارکس لگاتا ہے اس میں مسٹیک کر دیتا ہے، تو کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ چیکر یہ چیز کہے کہ اس بندے کو، جس کو نہ پنکچویشن کا پراپر یوزیج آ رہا ہو، نہ پریپوزیشن کا پراپر یوزیج آ رہا ہو، تو اس کو بندہ 50 سے 60 مارکس دے دے؟ نہیں، ایسے نہیں ہوتا، ان چیزوں کو امپروو کرنا ہوتا ہے۔ جب بیسک گرامر آپ کی، جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں موسٹلی جو بگنرس ہوتے ہیں ان کو، یہ جو بک ہے رینڈ اینڈ مارٹن کا ہائی اسکول انگلش گرامر، یا ٹو دا پوائنٹ انگلش گرامر ہے، یہ پروفیسر آفتاب صاحب کا ہے، ان چیزوں پہ پریکٹس کرتا ہے اور اس کی تھارولی ان کو پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد ان کی جو ایکسرسائزز ہیں وہ سالو کرتا ہے، اور اس کے بعد جو پریسی ہے، ادھر میں نے آبزرو کیا جو کچھ ٹیچرس ہیں جن کے پاس میں نے پڑھی تھی پریسی، ان میں سب سے اچھا جس نے مجھے، ٹیچرس تو سبھی اچھے ہیں لیکن جس نے مجھے پریسی پاس کروائی، کیونکہ میں نے انگلش کمپوزیشن اور ایسے فریکوینٹلی پاس کیے ہوئے ہیں، تو وہ جس نے مجھے پاس کروائی سر نور احمد سمو صاحب نے۔ اگر آپ نے پریسی کی پریکٹس کرنی ہے اور آپ کو رولز کا پتہ ہے تو سر نور احمد سمو صاحب کو آپ جوائن کر سکتے ہیں، ہی از ون آف دا بیسٹ ٹیچرس ان پاکستان۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ انگلش ایسے میں جو مین چیز ہے، چیکر مین چیز، جس طرح میں نے پہلے ہی کہا کہ ریسرچ بیسڈ نالج تو آ ہی جاتی ہے، اس کے بعد آپ کی اسپیلنگ کی مسٹیکس نہ ہونی چاہیے۔ اسپیلنگ کی مسٹیکس اس طرح ہوتی ہیں کہ ہم جس طرح ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، جو دونوں کا جو باپ ہوتا ہے، دونوں بہن بھائیوں کا جو باپ ہوتا ہے، وہ بیٹے کو کبھی بھی بیٹی نہیں کہے گا کہ بیٹی اٹھو یہ کام تو کر کے دو، کیونکہ اس میں جو سائیکالوجیکلی بہت ہی برا امپیکٹ پڑتا ہے۔ پر اگر اس کی بیٹی ہے تو اس اپنی بیٹی کو بیٹا ضرور کہہ سکتا ہے۔ سو جس طرح کسی بیٹے کو بیٹی کہا جائے اور اس کو غصہ آئے، امپیکٹ پڑے، ٹھیک اسی طرح جو اسپیلنگ مسٹیکس ہوتی ہیں نا، وہی ہوتی ہیں جس طرح بیٹے کو بیٹی کہا جائے، ایگزامنر کے لیے بالکل ایسے ہوتا ہے، تو آگے پڑھتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کچھ ڈسکشن کی تھی سر رضی عابدی صاحب کے ساتھ، کیونکہ وہ چیکر رہ چکے ہیں، تو سر رضی عابدی صاحب نے کہا تھا جب کسی بھی چیز کی سمپل مسٹیکس آ جاتی ہے، سپوز آپ لٹل لکھ رہے ہیں اور ٹی کی جو اوپر والی شارٹس ہیں وہ آپ نہیں دے رہے، تو وہ لٹل تو نہیں لگے گا، لل لگے گا، تو دیز آر ناٹ مسٹیکس، دیز آر بلنڈرز۔ ان بلنڈرز کے بعد جو ہے وہ آپ نے پاس ہونے کی امید ختم کر دینی ہے، ان چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات جو میں نے آبزرو کی تھی انگلش کمپوزیشن اور پریسی کے پیپر میں، ٹائم مینجمنٹ از بگ ایشو۔
کیونکہ اسی میں پریسی آ جاتی ہے، ریڈنگ کمپریہنشن آ جاتی ہے، ایڈیمس آ جاتے ہیں، ان کا یوزیج آ جاتا ہے، فریزل وربس آ جاتے ہیں، ان کا یوزیج آ جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ پریپوزیشنس آ جاتی ہیں، ان کا یوزیج آ جاتا ہے، ٹرانسلیشن آ جاتی ہے ان کا. یہ جو ہے نا وہ ٹائم کنزیومنگ ٹاپکس ہیں. آپ نے سب سے زیادہ فوکس کرنی چاہیے، یعنی اتنا پریکٹس میں آپ نے مگن رہنا چاہیے کہ ٹائم مینجمنٹ کا آپ کو بالکل بھی ایشو نہیں ہونا چاہیے.